بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال تعالی فی مقام آخر والآخرة خیر وابقى سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز مستورات، اللہ رب العزت نے تقریباً 3 ماہ بعد یہ موقع عنایت فرمایا کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اس وقت جو باتیں کہیں جائیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک بڑا ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر اس مہینے کی قدر کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر اپنی عبادات اور بڑھا لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا، ذکر کے اندر اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اس رمضان المبارک مہینے کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مہینے کے اندر جو معمولات تھے وہ 3 معمولات۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک مہینے کے آنے کے بعد اس مہینے کے اندر اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے خوب دلی توجہ لگا لیا کرتے تھے، اللہ کی طرف ان کی خاص توجہ اور مناجات دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اضافہ فرما لیا کرتے تھے۔ تو
میری مائیں بہنیں، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم دعائیں خاص طور پر زیادہ مانگیں۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے اوقات، قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر افطار کا وقت ہے، آپ افطار سے 10 منٹ پہلے اپنی روٹی اور دیگر کام کاج سے اپنے آپ کو فارغ کریں، خود بھی بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں۔ افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں، آپ اللہ سے مانگیں اور آپ بھی اللہ سے مانگیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، اس افطاری کے وقت روزے دار بندہ یا روزے دار بندی اللہ سے جو دعائیں مانگتی ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری مائیں بہنوں کو جو شکوہ شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، برس ہاں برس سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، برس ہاں برس سے اللہ سے یہ مناجات کر رہے ہیں، لیکن دعائیں نہیں ہو رہی، تو وہ عزیز مستورات توجہ دیں کہ افطاری کا وقت آپ کے لیے یہ ایک گولڈن وقت ہے، ایک سنہرا وقت ہے۔ آپ اس وقت کے اندر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی عادت یہ ڈالیں کہ تم اللہ سے مانگو۔ تو پہلی چیز، اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان المبارک مہینے کے اندر جس چیز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اضافہ فرمایا کرتے تھے، وہ تھی صدقہ و خیرات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر خوب خیرات کرتے تھے، خوب صدقہ وغیرہ کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں۔ صدقۃ الفطر عید سے پہلے غریب حضرات کو دیں تاکہ وہ غریب اپنی عید صحیح طریقے سے منائے، اور ایک شخص پر جو فطرہ ہے واجب، وہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو بازاری ریٹ ہیں اس ریٹ کے اعتبار سے 2.25 کلو کی قیمت ایک شخص پر واجب ہوتی ہے۔ عید سے پہلے غریب حضرات تک یہ صدقۃ الفطر پہنچ جائے تاکہ وہ غریب بندہ یا وہ غریب بندی اپنی عید صحیح طریقے سے بنا لے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب ہے تو رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ دوہرا ثواب ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو تلاش کرتی ہیں کہ کوئی غریب آئے گا، مسکین آئے گا، فقیر آئے گا، ہم اس کو دے دیں گی، تو اگر آپ کے رشتہ دار کے اندر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، تو اگر آپ اپنے رشتہ دار غریب کو دیں گی تو یہ دوہرا ثواب ملے گا۔ پہلا ثواب، آپ رشتہ داری کے ساتھ ایک حسن سلوک اور صلہ رحمی کر رہی ہیں، یہ صلہ رحمی کا ثواب۔ دوسرا، صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اس لیے اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب ہو تو آپ ان کو صدقۃ الفطر دیں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر خوب ہم صدقہ خیرات کریں۔ افطاری کا وقت ہو، اپنے پڑوس میں دیکھیں، ہمارے پڑوس کے اندر کوئی غریب تو نہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر تو بڑی بڑی عالیشان نعمتیں ہیں اور اس غریب شخص کے گھر کے اندر کہ جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ جو مہک سے ان کا بھی دل چاہتا ہوگا، ان غریب بچوں کے یہاں افطاری کے وقت کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ افطاری کے وقت اپنے پڑوس کے اندر بھی افطاری پہنچائیں۔ تیسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام
جس چیز کے اندر اضافہ فرمایا کرتے تھے وہ تھی عبادت. جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عام دنوں کی عبادت کا یہ حال تھا. رمضان المبارک سے ہٹ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا یہ حال تھا. روایت کے اندر آتا ہے حتی تورم قدما کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اتنا لمبا سجدہ کرنا, اتنا لمبا قیام کرنا, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عام دنوں کی عبادت کا حال ہے. اور رمضان المبارک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مزید اپنی عبادات کے اندر اضافہ فرما لیا کرتے تھے. لہذا میری مائیں بہنیں اس بات کو خاص توجہ سے سنیں, دل پر نقش کریں کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں گی. اس مہینے کے اندر ہم خوب اللہ سے دعائیں مانگیں گی, اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گی, اللہ رب العزت سے خوب مانگیں گی, دعاؤں کا خوب اہتمام کریں گی. دوسری چیز, ہم اس مہینے کے اندر خوب صدقہ و خیرات کریں گی. تیسری چیز, ہم اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر اضافہ فرمائیں گی, نوافل زیادہ پڑھیں گی, ہر وقت اللہ اللہ کریں گی, ذکر کرتی رہیں گی, درود پاک کا ورد اپنی زبان پر ہر وقت رکھیں گی, کلمہ طیبہ کا ورد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلمہ طیبہ کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھیں گی. استغفار کا اہتمام کریں گی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ادھر کام بھی کر رہی ہوں اور ادھر زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری ہو, ادھر آپ روٹی بھی بنا رہی ہوں اور ادھر زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری ہو. اور آپ جیسا کہ آپ سحری کے اندر اٹھتی ہیں, تھوڑا پہلے اٹھیں, کم از کم 2 رکعت نماز نفل تہجد کی ضرور پڑھیں. کم از کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, اور یہ جو 8 رکعت پڑھی جائیں گی یہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی. روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے. پہلے بزرگ نیک لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس لیے جو بندہ یا بندی تہجد کے وقت دعائیں مانگتا ہے, اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمتیں آسمان دنیا کی جانب آ کر بندوں کے قریب کر دی جاتی ہیں. جو بندے اللہ رب العزت سے لو لگاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, ان کے قریب کر دی جاتی ہیں, اور اللہ رب العزت ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو بندے تہجد کے وقت دعائیں مانگتے ہیں. تہجد کے وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہو سکتی. آپ جو بھی تہجد کے وقت مانگیں گی وہ دعا یقیناً قبول ہوگی. لیکن ایسا نہ ہو دعائیں تو مانگ رہی ہو اور دل دعا سے خالی ہو, دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو, دل کبھی کہیں سامان اور روٹی وغیرہ کے اندر اٹکا ہوا ہو, تو دل و دماغ کو اپنے خالی کر کے دل لگی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, کہ اس طرح دعا مانگے کہ جیسا کوئی غریب بھیک مانگتا ہے, جس طرح اس عاجزی کے ساتھ وہ غریب بھیک مانگتا ہے, اس کی جو عاجزی والی حالت ہوتی ہے, اس طرح ہم بھی اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ سے مانگے, اے اللہ ہم آپ کے در پر آئے ہیں, تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے, تیرے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, تیرے علاوہ ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے, تیرے علاوہ ہماری فریاد کو سننے والا نہیں ہے. اے میرے مالک اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے. جب ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گی یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. اور اشراق کا وقت ہو, اشراق کی آپ کم از کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 4 رکعت آپ اشراق کی نماز پڑھیں, چاشت کی نماز پڑھیں, جس کا وقت تقریباً 9:45 بجے اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر جو وقت ہے 9:45 بجے شروع ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد آپ اوابین کی نماز پڑھیں,
جتنا ہو سکے آپ اس مہینے کے اندر اپنے وقت کی عبادات میں لگائیں. نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ رمضان کا گولڈن سنہری موقع ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو. بہت سی بہنیں، بہت سی مائیں جو گزشتہ سال رمضان کے اندر تھیں، جو ہمارے اس اجتماع کے اندر بھی آئی تھیں، لیکن آج اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں. اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ تم 5 چیزوں سے پہلا غنیمت جان لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو ان صحابی کو نصیحت فرمائی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو 5 چیزوں سے پہلا غنیمت جان لینی چاہیے؟ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ بڑھاپا کہ جس کے اندر انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ آپ کو جوانی دی ہے. اس جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اس جوانی کی قدر کریں، اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، اللہ رب العزت کی یاد کے اندر لگائیں. یاد رکھ لینا اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے جوانی چھین سکتے ہیں. نہیں معلوم کہ وہ کوئی مہلک بیماری ڈال دے. اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جو اللہ جوانی دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ جوانی لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اس لیے اگر ہم غلط کاموں میں اپنی جوانی کو خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے یہ جوانی چھین لیں گے، مہلک بیماریوں کا شکار کر دیں گے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو جو پہلی نصیحت فرمائی وہ یہی فرمائی کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم کو بڑھاپا آ جائے. بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو. یعنی اس جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں، ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر لگائے. عزیز مستورات، قرآن کریم جو نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ، یہ 27ویں رمضان یعنی شب قدر کو یہ قرآن کریم پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. شب قدر میں اسی مہینے کی 27ویں تاریخ شب قدر کو نازل ہوا. اس کے بعد آسمانی دنیا سے جیسی ضرورت پڑتی گئی 23 سال کی مدت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. تو اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن سے زیادہ خاص مناسبت رکھتا ہے. ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو اور زیادہ کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پر غیر رمضان میں ایک پارہ پڑھتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آنے کے بعد اس رمضان المبارک کے اندر 3 پارے پڑھا کرتے تھے. بلکہ بعض بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ ایک دن کے اندر 1 منزل پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر وہ ایک قرآن کریم پورا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر اگر دھول پائے گی تو قرآن کریم پر دھول پائے گی. آج ہمارا یہ حال ہے. تو ذرا بتاؤ، پریشانیاں تو ہمارے گھر پر خود بخود ہم نے مول لے رکھی ہیں. قرآن کریم پر دھول ڈبا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، روزہ نہ رکھنا، تراویح نہ پڑھنا. اللہ رب العزت سے پریشانیوں کو تو ہم نے خود مول لے رکھا ہے. ذرا بتائیں، کوئی بندہ جب آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو آگ تو اس کا ہاتھ تو جلے گا نا. جو بندہ آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا ہاتھ جلے گا. اور وہ بندہ اگر یہ چاہے کہ میں اس آگ کو بجھاؤں اور بجھانے کے لیے پیٹرول ڈالے تو وہ آگ بجھے گی نہیں، بھڑکے گی. یہی ہمارا حال ہے. ہم گناہ کریں گے تو گناہ سے تو پریشانیاں آئیں گی نا. پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں نئی بیماریاں جنم لیں گی، قرض گھیر لیں گے. کس لیے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور پھر ہم گناہوں سے نکل کر مزید اللہ کی نافرمانی کریں. کہاں اس کا حل یہ نکل جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ تو میری مائیں بہنیں، یہ پریشانیاں بڑھیں کب نہیں ہوں گی، بڑھیں گی. پریشانیوں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، واحد راستہ، وہ ہے توبہ استغفار کر کے اللہ کو اپنا بنانا.
اللہ کو راضی کرنا، رمضان کی قدر کرنا، روزے رکھنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض ہی اس لیے کیے ہیں۔ تراویح اللہ رب العزت نے سنت فرمائی ہے۔ بعض عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ تراویح سنت نہیں بلکہ نفل ہے، تو آپ یاد رکھ لینا یہ نماز تراویح یہ سنت ہے، سنت تراویح ہے۔ 2 رکعت کی نیت کر کے آپ سنت تراویح پڑھیں اور ہر 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھیں۔ آپ چاہے اس وقت وہ بیٹھنا ایک طرح سے سکون کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر سکون حاصل کرتے تھے۔ اس وقت اگر آپ ذکر کرنا چاہیں ذکر کر لیں، قرآن پڑھنا چاہیں قرآن پڑھ لیں، دعا کرنا چاہیں دعا کر لیں، یا پھر مشہور دعا سبحان ذی الملک والملکوت والی دعا پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد ہی تھوڑی دیر آپ سکون حاصل کریں، 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ۔ تو یہ نماز تراویح اللہ رب العزت نے سنت فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈرنے والی بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والی بن جائیں۔ اس مہینے کے اندر آج تک جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، آج اس اجتماع کے اندر آپ اللہ سے بالکل پکی سچی توبہ کر کے اٹھیں اور یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ نہیں معلوم کہ بعد میں زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، اے اللہ ہم آج توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو اپنا ولی بنا لیجئے، اے اللہ تو ہمیں اپنا متقی بندی بنا لیجئے، ہمیں اپنا یا اللہ ایسا بندہ ایسی بندی بنا لیجئے جیسا رابعہ بصریہ تھی، فاطمہ الزہرا تھی، زینب تھی، رقیہ تھی، کلثوم تھی۔ اور یا اللہ ہم اپنے باقی وقتوں کو آپ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اے اللہ نہیں معلوم زندگی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے۔ اب اگر یہ موقع آ گیا گناہ کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے گئے تو میری مائیں بہنیں دنیا تو آپ کی گئی کیونکہ موت آ گئی، آخرت بھی برباد، ہم نے آخرت بھی تباہ کر دی۔ اس لیے اصل زندگی ہماری دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والی بن جائیں، نمازیں پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ پھر گھر کے اندر آپ دیکھنا کہ گھر کے اندر کیسے انوارات، رحمتیں، برکتیں کس طرح سے چھم چھم برسیں گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچوں کو بھی بچائیں۔ یاد رکھ لینا آپ کا نماز پڑھنا اور بچے کا بھٹکنا، آپ کا روزہ رکھنا بچے کا بھٹکنا، آپ کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا بچے یا بچی کا بھٹکنا، یا آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں 28ویں پارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، تو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آپ خود نماز پڑھتی رہیں، روزے رکھتی رہیں، نماز تراویح پڑھتی رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں، اور آپ کی اولاد گناہوں کے کام میں مبتلا رہے، اور آپ تو دینا، آپ اس کو سمجھائیں نا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ قرآن کریم کی تلاوت قیامت کے دن آپ کو کچھ کام نہیں آئے گی اگر آپ کی اولاد بھٹک رہی ہے۔ اپنی اولاد کو بھٹکنے سے بچاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ، اپنے گھر کے اندر دینداری داخل فرماؤ، دینداری گھر کے اندر داخل کرو۔ آج حالات کس طرح کے ہیں، حالات نے کیا رخ لے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے مسلمان کو عقل ٹھکانے نہیں آ رہی، اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی انسان نہیں سمجھ رہا۔ مسلمان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔
قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وما اصابت من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جب بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچے گی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچے گی۔ کافروں کے لیے دنیا یہ جنت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ، ہماری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، نیک اعمال کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ زندگی دنیا کی حد سے 40 سال کی ہو سکتی ہے، حد سے 50 سال کی ہو سکتی ہے، 60، اس سے آگے بڑھ کر 100 سال کی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں رکھی ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ اگر کسی کی عمر 100 سال تک پہنچ جائے اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی موت ہے، تو یہ زندگی تو یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اصل اور باقی رہنے والی زندگی تو میری بہنیں میری مائیں آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں تو اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم خود بھی تیاری کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی تیاری کرائیں، ورنہ اگر آپ یہی غفلت کے عالم میں زندگی گزارتی گئی اور سوچا کہ ہم آنے والے جمعے سے نیک بن جائیں گی، ہم فلاں تاریخ سے نیک بن جائیں گی، تو دیکھو یہ زندگی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے، نہیں معلوم کہ اس ہفتے کے آنے سے پہلے پہلے موت آ جائے۔ ہمارے حضرت جی نے ایک اپنا واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ ہمارے حضرت جی سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران آپ کسی مسجد کے اندر ٹھہرے، مسجد کا رقبہ تھوڑا چھوٹا تھا، آپ نے سوچا چلو ہم یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ اتنے ہی ایک اور گاڑی آئی، اس میں بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی سوچا تھا کہ ہم یہاں نماز پڑھ لیں گے، تو ان میں سے ایک بندہ بولا کہ چلو اس مسجد کا رقبہ تو تھوڑا چھوٹا ہے، ہم تھوڑی آگے چل کر جو اتنے کلومیٹر کے بعد ہے اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے۔ ہمارے حضرت جی نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، گاڑی کے اندر بیٹھے، چل پڑے۔ اب آگے چلے تو دیکھتی کیا ہے، وہی گاڑی جو ان کی مسجد کے سامنے رکی تھی وہ گاڑی پلٹی ہوئی ہے، اور اس گاڑی کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے حضرات تھے سب کو موت آ چکی۔ جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ پر نماز پڑھ لیں گے، اس مسجد کے آنے سے پہلے پہلے ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موت آ گئی۔ اگلی اس نماز کا پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، جو ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم جمعے سے نیک بن جائیں گی، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج کی اس اجتماع کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ آج اجتماع سے بالکل گناہوں سے پاک صاف، اس طرح پاک صاف ہو کر ہوتے ہیں جیسا آج ہی ہماری ماں نے ہم کو جنا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر، اور اپنی باقی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے۔ تو پہلی نصیحت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو کی تھی کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ زندگی یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھاک انسان دنیا سے جا رہا ہے، چلتا پھرتا انسان جا رہا ہے دنیا سے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک باغ کے مالک کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم باغ کے حصے کے اندر داخل ہونا، اور تم جو اچھا سا اچھا پھل مجھے لاؤ گے میں تم کو اچھا سا اچھا انعام دوں گا، جتنا اچھا پھل لاؤ گے اتنا اچھا تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اس باغ کے مالک نے کہا بہت اچھا۔ بادشاہ نے شرط لگا دی کہ دیکھو جس باغ کے حصے سے آپ گزر جاؤ گے دوبارہ اس باغ کے حصے کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ اب وہ بندہ اپنے سر پر ٹوکری لے کر باغ کے حصے کے اندر داخل ہوا۔ اب جب وہ باغ کے پہلے حصے کے اندر داخل ہوا تو اس نے عالیشان پھل دیکھے، خوب عالیشان، بہت میٹھے اور لذیذ آم، لذیذ پھل اس نے دیکھے۔ اب جب اس نے چکھا تو لذیذ پھل، اب اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بادشاہ نے تو مجھ سے یہ کہا ہے کہ تو جتنا اچھا پھل میرے پاس لائے گا میں اتنا ہی تجھے اچھا انعام دوں گا، تو کیوں نہ میں بادشاہ کے لیے
اس سے اچھا پھل لے کر جاؤں. اب وہ بندہ دوسرے حصے کے اندر داخل ہو گیا. اب جب وہ بندہ اس باغ کی دوسرے حصے میں داخل ہوا تو اس حصے کے اندر پہلے والے باغ کے حصے سے بھی اور لذیذ پھل تھے. چکھا. اس کے دل میں پھر یہی بات آئی کہ نہیں, مجھے تو بادشاہ کو اور اچھے سے اچھا لے جانا چاہیے تاکہ بادشاہ خوش ہو کر مجھے اچھا انعام دے. وہ تیسرے حصے کے اندر داخل ہوا, چوتھے کے اندر داخل ہوا, پانچویں کے اندر داخل ہوا. جب پانچویں حصے کے اندر جب وہ داخل ہوا تو اس کے دل کے اندر پھر یہی بات آئی کہ اس باغ کے حصے کے اندر تو ان 4 باغ کے حصوں سے زیادہ لذیذ پھل ہیں, تو کیوں نہ میں چھٹے حصے کے اندر داخل ہو جاؤں, ہو سکتا ہے اس چھٹے حصے کے اندر ان 5 حصے سے زیادہ لذیذ پھل ہو. اب جیسے ہی وہ چھٹے حصے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ باغ کا حصہ پھلوں سے خالی تھا. اب وہ کھڑا رو رہا ہے, شرمندہ ہے کہ اب میں بادشاہ کو منہ کیا دکھاؤں گا, خالی ٹوکری میں بادشاہ کے لیے کیا لے کر جاؤں, بادشاہ مجھے کیا کہے گا. تو میری مائیں بہنیں, ہماری زندگی بھی اسی ایک ایک باغ کے حصے کی طرح گزر رہی ہے. ہمارا ایک ایک دن, ایک ایک رات اس باغ کے حصے کی طرح گزر رہا ہے. اور کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب موت کے وقت فرشتہ آئے, ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے, ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو, تو اس وقت ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی. کیوں نہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے, جو آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور اصل زندگی ہے, کیوں نہ ہم اس آخرت کی تیاری کریں. ہارون رشید تھے, آپ وقت کے بادشاہ ہیں. آپ کی بیوی زبیدہ خاتون, اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر سکتی ہیں. ورنہ میری مائیں بہنیں, موت کے وقت اور جب آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا, جب ہم کو جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے بھی نظر آ جائیں گے, اور اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری اور آخرت کی تیاری کر لیتے تو ہم آج مایوس اور شرمندہ نہ ہوتے. تو میری مائیں بہنیں, اس وقت افسوس کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا. اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے, اپنی اس جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. ہارون رشید وقت کے بادشاہ ہیں, آپ کی بیوی زبیدہ خاتون, آپ دونوں ٹہلنے کے لیے نکلے. آپ جیسے ٹہلنے کے لیے نکلے, آپ نے دیکھا ایک شخص جو بہت عقل مند اور دانشور اور بڑی حکمت والی باتیں کرتا تھا, جن کا نام خواجہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. جیسا بچے اپنا پاؤں مٹی کے اندر داخل کیا, اس کو گھر بنا لیا, اسی طرح وہ مٹی سے کھیل رہے تھے, مٹی کے گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید ان سے مذاق کیا کرتا تھا. ہارون رشید نے پوچھا, بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا, میں مٹی کا گھر بنا رہا ہوں. اچھا, کیا کرو گے؟ کرنا کیا, جو خریدے گا تو میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ رب العزت اس مٹی کے گھر کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے. اچھا, اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا, اس گھر کی قیمت تو 1 دینار ہے. بادشاہ وقت نے ان کی بات کو سیریس میں نہیں لیا اور وہ آگے چل پڑے. جب وہ آگے چل پڑے تو ان کی بیوی جو پیچھے تھی زبیدہ خاتون, انہوں نے پوچھا کہ بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا, میں مٹی کا گھر بنا رہا ہوں. کہ اچھا, کیا کرو گے؟ کہ جو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت دے دے. کہ اچھا, یہ بہت اچھا سودا ہے, تم اس کی قیمت بتا دو, اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے کہا, اس کی قیمت ہے 1 دینار. تو زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکالے اور 1 دینار بہلول کو دے دیے اور وہ گھر خرید لیا. بعد بہلول نے دعا کر دی, اے اللہ ان کو اس گھر کے بدلے جنت دے دے. بادشاہ اور زبیدہ دونوں گھر چلے گئے, محل کے اندر گئے. محل کے اندر جب وہ پہنچے تو بادشاہ جب سویا, خواب کے اندر دیکھتا کیا ہے, ایک سرخ یاقوت کا بہت عالیشان محل ہے,
खूबसूरत मनाजिर, मरगजारें, और उस महल के ऊपर लिखा हुआ है जुबैदा खातून। अब जब उसने जन्नत का ये महल, आलीशान महल देखा तो बादशाह को बड़ी फिक्र लाई, कोई क्यों ना मैं इस जन्नत की से महल के अंदर जाकर देखूं। अब जैसे ही बादशाह जन्नत के उस महल के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो जो बॉडीगार्ड था, जो फरिश्ते थे, उन फरिश्तों ने उनको जाने ना दिया और कहा कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते। हारून रशीद ने कहा क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो मेरी बीवी जुबैदा खातून का महल है। तो फरिश्तों ने कहा यहां का दस्तूर अलग है, जिसका महल होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, लिहाजा ये आपकी बीवी का ये महल है, इन्हीं को इजाजत है, आपको इजाजत नहीं। सारी रात बादशाह बड़ा तजब्जुब में, बड़ा फिक्रमंद रहा, बड़ी टेंशन के अंदर रहा कि मेरी बीवी ने तो वो महल खरीद लिया, जन्नत का महल खरीद लिया, और मैंने ये नहीं खरीदा। सुबह हुई, अपनी बीवी को साथ लिया तो हम निगले चल दिए। अब देखा क्या, बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह वही मिट्टी के घर बना रहे थे। अब बहलोल दाना से पूछा हारून रशीद ने कि बहलोल क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी का घर बना रहा हूं। अच्छा क्या करोगे? कि जो खरीदेगा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जन्नत दे दे। कि अच्छा इसकी कीमत क्या है? तो बहलोल दाना ने कहा इसकी कीमत है दुनिया, तो पूरी दुनिया की बादशाही। तो बहलोल दाना से कहा कि कल तो तुमने 1 दीनार कीमत बताई थी और आज पूरी दुनिया की बादशाही। तो बहलोल दाना ने कहा कि कल तो बिना देखे सोया था, आज देख के सोया है। तो जिस तरह हारून रशीद ने जन्नत को देख लिया और उसके बाद वो जन्नत को खरीदना चाहे, नहीं खरीद सकते थे, तो इसलिए माए बहने, अगर हम अब जैसा मौका है, वक्त है, हम अल्लाह को राजी करके जन्नत खरीद सकती हैं, वरना आखिरत के अंदर अब हम जन्नत खरीदना चाहें तो उस वक्त हम जन्नत खरीद नहीं सकेंगे। दूसरी नसीहत जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबी को फरमाई वो ये थी कि तुम अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जान लो इससे पहले कि तुमको बीमारी आ जाए। सेहत ये एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। रिवायत के अंदर आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस पाक के रावी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिहत वल फराग। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 नेमतें ऐसी अता की हैं कि जिन 2 नेमतों की तरफ से बहुत से इंसान धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। वो 2 नेमतें क्या क्या हैं? नंबर 1 सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत है। सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से इंसान इस धोखे में पड़ा हुआ है कि ये सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत मेरे पास हमेशा रहेगी, मैं हमेशा सेहतमंद रहूंगा, मैं हमेशा ताकतवर रहूंगा। वो इस धोखे के अंदर पड़ा हुआ होता है। हालांकि वो सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में खूब नेक अमाल कर सकता है, खूब अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करके अपने नामाए अमाल के अंदर नेकियों का अंबार और जखीरा लगा सकता है, लेकिन धोखे के अंदर पड़ा हुआ है। ये सेहत हमेशा बाकी रहेगी, ये तंदुरुस्ती की नेमत हमेशा बाकी रहेगी, और एक वक्त वो आता है कि बीमारियां उसको घेर लेती हैं और फिर वो बंदा अपनी चारपाई पे से उठना चाहे तो नहीं उठ सकता। उस वक्त वो इबादत करना चाहे तो नहीं कर सकता। उस वक्त वो रोजा रखना चाहे तो उस बीमारी के आलम में रोजा नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि जो सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत थी वो तंदुरुस्ती की नेमत खत्म हो गई, वो अल्लाह ने छीन ली। तो इसलिए इसी तरह हमारी कुछ माए बहनें धोखे में पड़ी हुई होती हैं कि ये सेहत की नेमत हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। तो याद रख लेना, हम किस बीमारी का इंतजार कर रही हैं, या उस बीमारी का इंतजार कर रही है जो हमको चारपाई पर लिटा दे, फिर हम उस वक्त नेक अमाल करना चाहे तो नहीं कर सकती, नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं पढ़ सकती। हम फिर किस चीज का इंतजार कर रही हैं जो हम नेक अमाल करने में देर कर रही हैं। तो ये सेहत की नेमत अल्लाह की नेमत है, इसको हम गनीमत जानते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्मा बरदारी के अंदर लगाएं। दूसरी नेमत जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई
وہ ہے فرصت کی نعمت. یعنی انسان اس فرصت کی نعمت سے یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ فرصت میں رہوں گا, میں ہمیشہ ٹھالی رہوں گا, ہمیشہ فری رہوں گا, اور وہ اس دھوکے کے اندر پڑا ہو کر نمازوں کو ٹالتا رہتا ہے, نیک اعمال کرنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا, سوچتا ہے ابھی تو فری ہوں, میں فری ہمیشہ رہوں گا, بعد میں کر لوں گا, ابھی تو میں جوان ہی تو ہوں, ابھی میری شادی بھی ہوگی, میرے بچے بھی ہوں گے, ان بچوں کی شادیاں ہوں گی, تب جا کر مجھے بڑھاپا آئے گا, تب جا کر موت ہوگی. یہ انسان بہت بڑے دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ فرصت کی نعمت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. ہم اس فرصت کی نعمت کو اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو راضی کریں, روزے رکھیں, تراویح پڑھیں, نوافل پڑھیں, ذکر کریں, قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کو جو بھی خالی وقت ملے آپ اس خالی وقت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت خاص طور پر زیادہ کریں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان پھر مشغول ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ نیک اعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب وہ گرہستی کے اندر گر چکا ہے, بچے جوان ہو چکے, بچوں کی شادیاں کرنی ہے, اب اس کو ٹینشنوں نے گھیر رکھا ہے, گرہستی نے گھیر رکھا ہے. اب وہ افسوس کر رہا ہے کہ ہاں علماء صحیح کہتے تھے, یہ مفتی حضرات مفتیان کرام صحیح کہتے تھے کہ ہم اگر اس وقت اپنی اس فرصت کی نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال کر لیتے تو آج ہم افسوس نہ کرتے. تو دوسری نصیحت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو فرمائی وہ یہی نصیحت تھی کہ تم اپنی اس صحت اور تندرستی کی نعمت کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم کو بیماری لاحق ہو جائے. تیسری نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ تم اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ اللہ تم کو فقیر کر دے, اللہ تم کو غریب کر دے. اس لیے ہماری مائیں بہنیں ان غریبوں کو, ان فقیروں کو جو آپ کے دروازے پر آ کر بھیک مانگتے ہیں عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے ہمیں عزت کے ساتھ دینے والا بنایا ہے. اس کے لیے کیا مشکل تھا, اس فقیر کی جگہ ہم کو کھڑا کر سکتا تھا, لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس فقیر کی جگہ ہم نہیں کھڑے, آپ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. اے اللہ ہم آپ کی رضا کے لیے ہم صدقہ اس فقیر کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم اپنی اس مالداری کو, اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صحابے کو کہ تم مالداری کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم کو فقیری آ جائے. چوتھی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمائی وہ یہ تھی کہ تم اپنی فرصت کی نعمت کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ, تمہارے پاس پھر وقت ہی نہ ہو. پانچویں نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمائی تھی وہ نصیحت یہ تھی کہ تم اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. یہ زندگی ایک مہلت ہے, یہ زندگی ایک مہلت ہے. اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے غفلت کیسی, اللہ سے دوری کیسی, سب گردوں کو چھوڑو, اللہ کو ورد بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو, ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اس لیے ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے, یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے, زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. یہ زندگی موت کے آنے کی خبر دی ہے. یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی کہ ہم اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اے غافل انسان, جو گھنٹے کی جو ٹک 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 جو سوئی آواز کر رہی ہوتی ہے وہ تجھ کو متنبی کر رہی ہوتی ہے. اے غافل انسان ذرا سنبھل,
وہ سوئی کہہ رہی ہوتی ہے اے غافل انسان ذرا سنبھل، اپنے وقت کو غنیمت جان لے، تیرا وقت برف کی طرح جلدی سے پگھل رہا ہے، تیرا سمے برف کی طرح پگھل رہا ہے، تیری زندگی کا سال، تیری زندگی کا دن، تیری زندگی کی رات کم ہو رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، در دونوں گھڑی عمر کی ایک اور گھٹاتی۔ وہ جو ٹک 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 جو گھوم رہی ہوتی ہے وہ ہم کو بتلا رہی ہوتی ہے کہ تیری زندگی کا 1 منٹ گھٹ گیا، تیری زندگی کے 2 منٹ گھٹ گئے، تیری زندگی کا 1 گھنٹہ گھٹ گیا، تیری زندگی کی 1 رات گھٹ گئی، تیری زندگی کا 1 دن گھٹ گیا۔ لیکن آج افسوس صد افسوس، ہماری مائیں بہنیں اپنی اولاد کا برتھ ڈے منا رہی ہیں، جن سے ہمیں جفا کرنے کی ہم نے ان سے وفا کی، جن کے طریقوں سے ہمیں جفا کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان کے طریقوں کو اپنایا، ہم نے ان کے طریقے سے وفا کی، اور جس طریقے کو اپنانا چاہیے تھا اس طریقے کے خلاف ہم نے ورزی کی ہے، اس طریقے سے نفرت کی ہے۔ بتائیے ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا کی سنت کو ہمیں اپنانے کا حکم تھا، لیکن ہم نے آقا کی سنت کو توڑا، آقا کی سنت کے خلاف زندگی گزاری، ہم نے انگریزوں کے طریقے کو اپنایا، ہم نے یہودیوں کے طریقے کو اپنایا، ہم نے عیسائیوں کے طریقے کو اپنایا۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ نبی جو اس امت کے لیے اتنے رہے، جو کسی اور نبی، کوئی اور نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں روئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو مکہ میں رو رو کر یاد کیا، مدینہ میں رو رو کر یاد کیا، رات کی تنہائیوں میں اس امت کو یاد کیا ہے، دن کے اجالے میں اس امت کو یاد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اس امت کو یاد کیا، مزدلفہ میں اس امت کو یاد کیا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور یہ امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ صلہ دے رہی ہے کہ وہ آپ کی سنتوں کو ختم کر رہی ہے۔ گھر کے اندر بچوں کا برتھ ڈے بنایا جا رہا ہے جو عیسائیوں کے اندر ہے، جو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آج وہ عیسائیوں کا طریقہ ہمارے مسلمان گھروں کے اندر آ چکا، مسلمان گھروں کے اندر جنم لے چکا ہے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح کہ چیز کا آپ برتھ ڈے منا رہی ہیں، یہ زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، یہ زندگی تو کم ہو رہی ہے، اس زندگی کو تو یہ زندگی کم ہو رہی ہے۔ ہمیں تو افسوس اس زندگی پر کرنا چاہیے کہ ہماری بچی کی عمر کا 1 سال کم ہو چکا ہے، لیکن آج سب افسوس صد افسوس برتھ ڈے منانے کا آج نیا طریقہ آ چکا ہے کہ ہم اپنے بچے کا برتھ ڈے کے موقع پر کیک نہیں کاٹا ہے، بلکہ ہم نے یاسین شریف پڑھوائی ہیں، ہم نے قرآن خوانی کرائی ہے۔ یاد رکھ لینا، یہ جو آپ برتھ ڈے کے نام پر یاسین شریف اور قرآن خوانی کرا رہی ہیں یہ بھی ناجائز ہے، آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ ایک حرام کام کر رہی ہیں، آپ ایک ناجائز کام کر رہی ہیں، جو برتھ ڈے کے نام پر، سالگرہ کے نام پر جو یاسین شریف پڑھوا کر، قرآن خوانی کرا کر، اور جو آپ وہ کھانا بنوا کر غریبوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرا رہی ہیں، یہ بھی آپ ناجائز کر رہی ہیں، بلکہ ایک طرح سے قرآن کریم کی آپ توہین کر رہی ہیں، یاسین شریف کی توہین کر رہی ہیں برتھ ڈے کے نام پر آپ یاسین شریف کرا کر۔ اور اس یاسین شریف کے طور پر جو کھانا بنایا جا رہا ہے، برتھ ڈے کے نام پر یاسین شریف پڑھوا کر، قرآن خوانی کرا کر جو کھانا بنایا جا رہا ہے وہ کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ کھانا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ نیا طریقہ آیا ہے برتھ ڈے منانے کا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نے اپنے بچوں کا کیک نہیں کاٹا، ہم نے کیک نہیں کاٹا، ہم نے غبارے نہیں سجائے، ہم نے تو صرف یاسین شریف پڑھوائے اور کھانا بنا کر تقسیم کرا دیا۔ میری بہن یہ بھی ناجائز ہے، یہ کھانا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور جو حضرات وہ کھانا کھائیں گے قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، اللہ پوچھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تم نے میری سنت کو توڑا تھا، تمہیں سنت کو توڑنے میں کیا مزہ آیا؟ میں نے تو تم کو اتنا یاد کیا، میں نے وفات کے وقت بھی تم کو یاد کیا تھا، جب ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو میں نے یہ کہا تھا اے ملک الموت، میری امت کو جو قیامت تک میری امتوں کے ساتھ موت کے وقت جو سختیاں اور پریشانیاں آئیں گی ان تمام سختیوں کو مجھے ہی دے دو، میں ہی محمد برداشت کر لوں گا، لیکن میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس امت کو وفات کے وقت بھی یاد کیا ہے۔
وہ نبی اس امت کے لیے اتنے روئے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت جب ہونٹ ہل رہے تھے تو میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ یہ الفاظ تھے: یا ربی نفسی نفسی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. اے اللہ تم میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ تم میری امت کی مغفرت فرما دیجئے. وفات کے وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو یاد کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ کو اتنا تیز بخار، ہم نے کسی کو اتنا تیز بخار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: میری مائیں بہنوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کو جواب دیتے ہیں: وہ نبی جو اس آپ کے لیے اتنے رو رہے ہیں، آپ کو اتنے یاد کر رہے ہیں. اے برتھ ڈے منانے والیوں، گانے سننے والیوں، نمازوں کو چھوڑنے والیوں، غیروں کے طریقے کو اپنا کر نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے والیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات یاد رکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ سے فرمایا: اے عائشہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے وفات کے وقت پریشانیاں زیادہ دے دینا، سختیاں زیادہ دے دینا، اور میری ان سختیوں کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا. اتنا پیارا نبی، اتنا سونا نبی، اتنا لاڈلا نبی اس امت کو وفات کے وقت یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں: اے اللہ میری پریشانیوں کے بدلے میری امت کی گناہوں کو معاف کر دینا. اور آج ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کتنی سنتوں کو اپنایا، ہم نے اپنے بچوں کو کتنا نماز کا حکم دیا ہے، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا کتنا لحاظ کیا، کتنا پاس کیا ہے. شادی کے موقع پر بندروں کو بھی خوش کیا جاتا ہے، ایک جوڑی کپڑے اور 500 روپے دے کر. گھر کے ڈرائیور کو خوش کیا جاتا ہے. بات کرتے ہیں ہمارے چاچا ناراض ہیں، چلو ان کو منا لیتے ہیں. آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ کس کی بات مانیں گے، فلاں کی بات مانیں گے، چلو ان کو لے کے چلتے ہیں. خالہ ناراض ہے ان کو بھی منا لیں گے، چاچا ناراض ہے ان کو منا لیں گے، ماموں ناراض ہے ان کو منا لیں گے. حتیٰ کہ گھر کی نوکرانی کو بھی راضی کر لیا جاتا ہے، بھنگن جھاڑو لگانے والی بھنگن کو بھی خوش کیا جاتا ہے. اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ گھروں سے نکالا جاتا ہے. بتائیے ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا کتنا لحاظ اور پاس کیا ہے. بیٹا اگر 1 روپے کی چیز کا نقصان کر دے تو ماں فوراً تھپڑ لگاتی ہے، اور وہی بیٹا نماز کو توڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو توڑے تو ماں کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں آتی. تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ویلیو آپ کے نزدیک 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے؟ 1 روپے کی چیز کے نقصان پر بیٹے کو تھپڑ اور سنت کے توڑنے پر ماتھے پر شکن بھی نہیں. کیا ہمارے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت 1 روپے کے برابر بھی نہیں رہی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ماں باپ کا دل دکھ جائے. اچھا اگر یہ بات کہتے ہوئے ماں باپ کے دل کو آپ دکھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہو تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے نزدیک اپنے ماں باپ کے برابر بھی نہیں رہی؟ اس لیے میری مائی بہنیں، آج کے اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ آپ ذرا اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ وہ نبی ہمارے لیے کتنا تڑپا ہے، ہمارے لیے کتنی روئے ہیں. آج سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس نبی کی ایک ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گی، اپنے بچوں کو بھی گزروائیں گی. سنتوں کے خلاف نہ خود زندگی گزاریں گی، نہ سنتوں کے خلاف کسی کو گزارتے ہوئے دیکھیں گی. گھر کے اندر پردوں کا اہتمام رکھیں گی، گھر کے اندر تعلیم کا نظم رکھیں گی، روزانہ گھر کے اندر تعلیم کریں گی. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں انسانوں پر چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں. اس رمضان المبارک کی ہمارے اسلاف بہت قدر کرتے تھے. اس مہینے کے آنے کے بعد اپنی عبادات کے اندر خوب اضافہ کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ ملاقاتیں کم کر لیا کرتے تھے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ آپ کی حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ آپ 29 شعبان کو
اپنے مریدین کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو اگر زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ رمضان یعنی عید کے بعد ملاقات ہوگی۔ پھر ان کو ایک بوری دیتے، بوری دینے کے بعد وہ کہتے کہ جتنے بھی ڈاک آئیں وہ ڈاک آپ اس بوری کے اندر بند کر لینا، میں ان کو اس رمضان کے مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر نہیں پڑھوں گا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ عید کے بعد ان ڈاک کو میں پڑھوں گا۔ یعنی ان خطوں کو آپ رمضان کے مہینے کے اندر نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں جتنے بھی ڈاک اور خط آتے تھے ان تمام خطوط کو آپ اس بوری کے اندر بند کروا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ میرا یہ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ، میرا یہ مہینہ خطوط پڑھنے میں نہ گزرے بلکہ اللہ رب العزت کی تلاوت کرنے میں گزرے، نوافل پڑھنے میں گزرے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کے اندر گزرے، اللہ کی عبادات کے اندر گزرے۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے امام ہیں، آپ کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو رمضان کے اندر 63 قرآن پورا کرتے تھے، رمضان کے اندر 63 قرآن رمضان کے اندر آپ پورا فرمایا کرتے تھے۔ تو ذرا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے جو 63 قرآن رمضان کے مہینے کے اندر پورا کرتے تھے۔ ہم سے تو صرف 3 یا 4 پورے ہوتے ہوں گے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے کی ایسی قدر کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر 63 بار قرآن پورا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کی زندگی ہے، ہمارے علماء کرام کی زندگی ہے، ہمارے اکابرین کی زندگی ہے کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی ہے۔ اور روزے دار بندے کے لیے ہواؤں کے اندر پرندے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ روزے دار بندے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہواؤں کے اندر پرندے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، دلوں کے اندر چیونٹیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ روزے دار کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کے لیے پرندے، چرندے، تیرنے والی مچھلیاں، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب روزے دار بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ذرا بتائیں جس بندے کی دعا پر فرشتے آمین کہیں اس کی دعا قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ روزے دار کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے کسی بندے کا سیزن کا دن آئے، سیزن کے مہینے آئے اور آپ اس بندے سے بولیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا وقت نکال لینا، تو وہ بندہ کہے گا نہیں میں وقت نکال سکتا۔ کیوں نہیں نکال سکتا بھائی؟ کہ نہیں میرا یہ اصل میں سیزن کا مہینہ ہے، مثلا آم کا سیزن، اس سے کہیں بھائی تھوڑا سا رات کو وقت نکال لینا، کچھ آپ ہمیں پڑھا دیا کریں، کچھ ہمارا سن لیا کریں، تو کچھ اہم بات کرنی ہے، تو بھائی کہے گا، وہ بہن کہے گی نہیں یہ تو سیزن کا مہینہ ہے، میں وقت نہیں نکال سکتا۔ سیزن کے مہینے میں ہم محنت کریں گے، کیوں؟ وہ جانتا ہے اب جو محنت کرنی ہے بات کے اندر پھر ہمیں آرام مل جائے گا۔ تو یہ اسی طرح یہ بھی رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر ہمیں نیکی حاصل کرنی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی سیل لگا رکھی ہے، جیسے کہ بازار کے اندر سیل لگے، مثال کے طور پر ایک آپ کی سوٹ شلوار عام سیل کے علاوہ میں وہ 2000 روپے کے، لیکن جب سیل لگ گئی تو سیل میں مہنگی چیز سستی دام میں مل جاتی ہے۔ وہ 2000 روپے کا سوٹ سیل لگنے پر 500 روپے کا مل جاتا ہے، کیوں؟ سیل لگ رہی ہے۔ ارے بھائی 2000 روپے کا سوٹ 500 روپے میں، ایسا کیوں؟ کیونکہ بھائی سیل لگ رہی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سے مہینے کے اندر بھی جنت کی سیل لگا لی۔ تم نفل پڑھو گی فرض کے برابر ہم اجر دیں گے، تم فرض ادا کرو گی ہم 70 فرائض کے برابر تمہیں اجر
عطا فرمائیں گے. اللہ نے جنت کی سیل اس مہینے کے اندر لگا دی ہے, تو کیوں نہ میری ماں بہنیں ہم جنت کو اس مہینے کے اندر حاصل کریں. ایک دعا, چھوٹی سی دعا ہے, آپ اس کو یاد کر لیں. میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر مانگا کرتے تھے. ترجمہ یہ ہے, اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں, واعوذ بک من النار, اور میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیجئے گا, جب بھی دعا مانگا کریں اس دعا کو آپ ضرور مانگا کریں. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اگر یاد نہ ہو تو آپ اپنے کسی بچے کو بھیج کر ہم سے لکھوا لیں. یہ دعا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی دعا ہے. آپ اس دعا کو اس مہینے کے اندر مانگنے کا ضرور اہتمام کیجئے گا. تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی سیل لگا لی ہے, تو ہم اس مہینے کے اندر جنت کو آسانی کے ساتھ, کیونکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے, کیوں نہ ہو نیکیوں کا سیزن, اس مہینے کی پہلی تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ, اتنا بابرکت مہینہ, اتنا عظیم الشان مہینہ, اتنا رحمتوں والا مہینہ, اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو بیڑیوں کے اندر بند کر دیتے ہیں, ان کو قید کر دیا جاتا ہے. سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, وہ قید ہو جاتے ہیں. یہ مہینہ اتنا مقدس اور بابرکت اور عظیم مہینہ کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت جنت کو خوشبوؤں کی دھونی جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ جس طرح ایک دلہن کو دولہا کی خاطر سجایا جاتا ہے, اس طرح اللہ رب العزت نے جنت کو اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے لیے, مسلمان بندوں اور بندیوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو رمضان کے آنے سے پہلے سجا دیا. جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی گئی, جنت کو سجا دیا گیا. اور پھر یہ رمضان کا جیسے ہی پہلی تاریخ آئی, پہلے رمضان کو, پہلے ہی روزے کو اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. یہ کتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے. تو کیوں نہ ہم اس مہینے کی قدر کریں, کیوں نہ ہم اس مہینے کی قدر کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں اور نیکی حاصل کریں. یہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے, اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں. نہیں معلوم کہ اگلی سال یہ رمضان کا مقدس بابرکت عظیم الشان رحمتوں والا مہینہ پتہ نہیں اگلی سال ہم کو عطا ہو یا نہ ہو. دعا ہے اس مہینے, اس رمضان کے آنے سے پہلے اس ایک سال کے اندر جتنے بھی لوگ, خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں, جتنے بھی دنیا سے مسلمان مرد یا عورت دنیا سے گئے ہیں, اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے, ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ رب العزت میرے والد صاحب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے. دعا کر لیجئے. دعا سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ آنے والے اتوار سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ٹھیک صبح کے 10 بجے یہیں پر اجتماع ہوگا, صبح کے ٹھیک 10 بجے. اس لیے آپ اپنے کام کاج سے جلدی فارغ ہو کر اپنے کام کو جلدی سے فارغ کر کے آپ اس اجتماع کے اندر ضرور شرکت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جمعرات کے دن میں عزیر بھائی کے یہاں 10 بجے سے 11:30 بجے تک تعلیم ہوتی ہے. 10 بجے سے 11:30 بجے تک عزیر بھائی کے یہاں تعلیم ہوتی ہے, آپ وہاں بھی شرکت کریں. اور الحمدللہ یہاں تو ہوتا ہی ہے, بس صرف 3 مہینے نہیں ہوا, الحمدللہ پچھلے سال سے ہمارے یہاں سیالی والوں کے مکان میں الحمدللہ یہ اجتماع کا پروگرام جاری ہے, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے یہ پروگرام جاری ہی رہے گا. بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو
آنے والے اتوار سے ٹھیک آپ 10 بجے یہاں آ جایا کریں تاکہ جلدی ہم آپ کے سامنے بیان کریں اور جلدی دعا کر کے آپ بھی اپنے کام کاج میں لگ جایا کریں اور ہم بھی اپنے مطالعے میں لگ جایا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے.